نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک حدیث شریف ہے، اس کی مختصر شرح کر دوں، وضاحت کر دوں، جو ہمارے بہت کام کی۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من عمل حسنة فله عشر امثالها ومن عمل سیئة فلا یجزى الا مثلها او اغفر له ومن عمل سیئة ومن عمل قراب الارض خطیئة ثم لقینی ولا یشرک بی شیئا آتاہ مغفرۃ مثلہا ومن اقترب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا ومن تقرب الی ذراعا تقربت الیہ باعا ومن اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس حدیث شریف کے راوی ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدیم الاسلام صحابی ہے، بہت پرانے صحابہ میں سے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ایمان کا واقعہ ذکر فرمایا ہے کہ ان کو پتہ چلا کہ مکے میں کوئی محمد نامی انسان ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ آپ نے اپنے بھائی کو تحقیق کے لیے بھیجا۔ بھائی تحقیق کر کے آئے، لیکن بھائی کی تحقیق پر اعتماد نہیں ہوا، تو خود تشریف لے گئے، اپنے بغل میں تھیلا دبایا، کھجوریں بھری اس میں، ہاتھ میں ڈنڈا رکھتے تھے، مطاف کعبہ میں اترے۔ دن بھر کسی سے سوال ہی نہیں کیا، پوچھا ہی نہیں، اور ماحول مکے کا ایسا تھا کہ پوچھ بھی نہیں پا سکتے تھے، ایسے حالات تھے۔ شام ہوئی، حضرت علی نے دیکھا کہ کوئی اجنبی آدمی ہے، اپنے گھر لے گئے، کھانا کھلایا۔ نہ علی نے ان کو پوچھا، نہ انہوں نے علی کو پوچھا، بس مطاف میں آ کر وہ سو گئے۔ یہ مطاف ایسا نہیں تھا جو ہم دیکھ رہے ہیں، بڑا شاندار، کہ بغیر بستر کے بھی سو جائیں تو نیند آ جائے، ایسا نہیں تھا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت شیخ معاذ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں کہ میں نے خود مطاف میں کنکر میں طواف کیا ہے، اور بڑے بڑے پتھر ہوتے تھے، اور فرمایا ایک مخصوص قسم کے وہاں چپل دیے جاتے تھے، اس چپل کو پہن کر کے طواف ہوتا تھا، ورنہ طواف نہیں ہو سکتا تھا۔ تو یہ تو حضرت شیخ ابھی گئے ہیں دنیا سے، آپ انداز لگائیں اس وقت کا مطاف کیسا ہوگا۔ وہ تو پتھریلی زمین تھی، وہاں آ کر سو گئے۔ دوسرے دن دن بھر ایسے ہی رہے، شام کو پھر علی لے گئے، نہ علی نے پوچھا نہ انہوں نے پوچھا۔ تیسرے دن پھر ایسا ہی ہوا، لے گئے گھر، کھلایا۔ اب علی نے پوچھ لیا، حضرت علی نے فرمایا کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، قبیلہ غفار سے، میں نے سنا ہے کہ یہاں کوئی محمد نامی انسان ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، تو مجھے اس سے ملنا ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا ماحول تو ٹھیک ہے نہیں، لیکن تم میرے پیچھے پیچھے چلتے رہو، میں جہاں اشارہ کروں گا وہاں چلے جانا، اور اگر راستے میں کوئی تکلیف دیکھوں، کوئی دشمن دیکھوں، تو میں استنجا کے لیے بیٹھ جاؤں گا، خالی خالی تم چلتے رہنا۔ بس ایسا ہی ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دیا۔ جاتے ہی ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے اس چہرے کو دیکھ کر فرمایا یہ چہرہ جھوٹوں کا نہیں ہو سکتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس نہ کوئی سوال ہے نہ کچھ ہے، ایمان قبول کر لیا۔ حضرت نے فرمایا بس جاؤ اپنے گھر، ظاہر نہ کرنا یہاں، لیکن اسپیڈ جب آ جاتی ہے تو رکتی کہاں ہے؟ وہ ایمانی جو جوش آ جاتا ہے، آج ہمارا ایمانی جوش ہی ختم ہو چکا ہے۔ اس لیے مصلحت پسندی میں اب تو شریعت کی بزنس بھی شروع ہو گئی، عنوان ہے بہت اچھا، مصلحت پسندی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شریعت کی بے ہو رہی ہے اب تو۔ میں نے ابھی کسی جگہ کہا تھا، واللہ عالم مجھے یاد نہیں،
کہ ہم تو یہ کہتے ہیں سیرت کے جلسے، سیرت سیرت، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک تو ہم نبی کو داڑھی نہیں دے سکے. کیا سیرت کے جلسے ہم کرتے ہیں؟ ابھی ہم نبی کو داڑھی نہیں دے سکے، اور ابھی تک ہم ٹوپی نہیں دے سکے نبی کو. صحیح ترین روایت میں حضرت امامہ باندھتے تھے، امامے کے نیچے کپڑا ہوتا تھا ٹوپی کی شکل کا. ابھی تو ہم نبی کو ٹوپی نہیں دے سکے، یعنی پہن نہیں سکے. اس پر پوچھتے ہیں کہ بل صاحب بغیر ٹوپی کی نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ کسی صاحب نے مجھے یہی پوچھا تھا کہ بغیر ٹوپی کے، میں نے کہا کہ بغیر کرتے کے بھی ہو جاتی ہے، نماز تو ہو جائے گی. اس لیے کہ ستر عورت شرط ہے، بس آپ اپنا ستر چھپا لو، ہو گیا، نماز تو ہو جاتی ہے. لیکن زینتکم عند کل مسجد بھی تو کوئی چیز ہے. ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر بخاری میں فرمایا، جن کپڑوں کو پہن کر کے آپ عام مجلسوں میں نہیں جاتے، ان کپڑوں کو پہن کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے. اس لیے نائٹ ڈریس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، یہ یاد رکھیے. یہ جو فجر کی نماز میں نائٹ ڈریس پہن کر کے کھڑے ہو جاتے، یہ مکروہ ہے. جب ہم باہر ان کپڑوں میں نہیں جاتے تو ان کپڑوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے. اسی کو صاحب ہدایہ نے لکھا، ثیاب بزلا میں نماز پڑھنا مکروہ ہے. یعنی ایسے کپڑے جو تم عام مجلسوں میں پہن کر نہیں جاتے. ہمارے حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ جس مسجد میں جاتے تھے اور وہاں ٹوپیاں رکھی ہوئی ہوتی تھی، بہت سی جگہوں پر ٹوپیاں رکھتے ہیں، اور ہمارے وہاں تو وہاں رکھتے ہیں پلاسٹک کی ٹوپیاں. حقیقت یہ ہے کہ وہ اونین اور بتاتے بیچنے کی ٹوپلیاں تھی، وہ اس کو ٹوپی بنا دی. وہ تو ٹوپلیاں تھی، اس کو ٹوپی بنا دی. حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ ان سب کو فتویٰ دیتے تھے. فرمایا کیا ان ٹوپیوں کو پہن کر آپ میٹنگوں میں جاؤ گے، دوستوں کو ملنے کے لیے جاؤ گے؟ تو کیا میرا اللہ اتنا سستا ہو گیا کہ اس کے دربار میں ہم اس طرح آئیں؟ دارالعلوم دیوبند میں ایک مصری شیخ تھے، حضرت فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، بہت بڑی شخصیت تھی، مصر کے تھے. اور اس زمانے میں مصر کے جامع ازہر کے علماء جو ہیں دارالعلوم دیوبند میں پڑھانے آیا کرتے تھے. تو وہ مصری شیخ تھے، شیخ محمد طاہا یا اس طرح کچھ نام تھا. ان کا حال یہ تھا کہ جب وہ ظہر کی نماز پڑھنے، عصر کی نماز پڑھنے جب چلتے تھے تو اپنا جبہ تو ہوتا ہی تھا، جبے کے اوپر جو ہے پھر عبا بھی پہنتے تھے، اور پھر عبا کے ساتھ جو ہے امامہ باندھتے تھے، اور اوپر رومال ڈالتے تھے، اور بہت ہی شان کے ساتھ نماز میں جاتے تھے. اور جیسے نماز سے آتے تھے جلدی جلدی نکالتے تھے اور کہتے الحار شدید، گرمی بہت ہے. تو جبہ نکالتے تھے، عبا نکالتے تھے، اوپر سے وہ چادر نکال دیتے تھے. تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ اتنا پہنتے کیوں ہیں؟ فرمایا میرے رب کے دربار میں جا رہا ہوں، جب میں درس میں اس کے بغیر نہیں جاتا ہوں تو کیا میرا رب اتنا سستا ہو گیا؟ ثیاب بزلا میں علماء نے خذوا زینتکم عند کل مسجد، ای عند کل صلاۃ، ہر نماز کے موقع پر زینت کے ساتھ آؤ. تو زینت کا مطلب کیا ہے؟ جن کپڑوں میں ہم باہر جاتے ہیں ان کپڑوں کے ساتھ مسجد میں آؤ، تاکہ یہ معلوم ہو کہ اللہ کے دربار میں ہے. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث آتی ہے نا، ان المصلی یناجی ربہ، جو بحث فرمائی ہے لامع الدراری کے اندر، شرح البخاری میں. افسوس یہ ہے کہ ہمارے طلبہ پڑھتے ہی نہیں ہے. ورنہ ہمارے اکابر کے علوم، اکابر دیوبند کے علوم رازی اور غزالی سے کم نہیں تھے. لیکن دارالعلوم دیوبند کا نام آتا ہے تو اب طلبہ پیچھے ہٹ جاتے. ان کے علوم اگر پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا دے رکھا ہے. ان المصلی یناجی ربہ پر حضرت فرماتے ہیں کہ مصلی اپنے رب سے باتیں کرتا ہے. اس میں نبی علیہ السلام اشارہ فرمانا چاہتے ہیں
کہ رب میں شان مالکیت بھی ہے، شان محبوبیت بھی ہے۔ آئے ہیں اللہ ہمارا مالک بھی ہے، محبوب بھی ہے۔ فرمایا مالک نے، بادشاہ نے بڑی منت و سماجت کے بعد ٹائم دیا آپ کو بات کرنے کا، کتنے اپوائنٹمنٹ پر اپوائنٹمنٹ جب مانگے تب جا کر وقت دیا کہ اچھا آ جائیے۔ اب جب بادشاہ سے بات کرنے گئے، منسٹر سے بات کرنے گئے، بڑی منت سماجت سے تو ٹائم ملا تھا، اور جب گئے تو بات کرتے کرتے یوں دیکھ رہے ہیں، یوں دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا دنیا کا بادشاہ بات کرے گا، کان پکڑ کے نکال دے گا کہ مجھ سے بات کرنے آیا ہے یا دیکھنے آیا ہے۔ یہ تو ہے شان مالکیت اور محبوبیت، وہ ہمارا محبوب بھی ہے۔ اور فرمایا بڑی منت سماجت کے بعد ہماری محبوبہ نے ہم کو وقت دیا، بہت ٹائم کے بعد اس نے کہا کہ اچھا میں اپنا جلوہ دکھانا چاہتی ہوں تجھے، اور بڑی مشکل سے اس نے ٹائم دیا۔ اور جب اس کے پاس گئے اور ہم ادھر ادھر دیکھنے لگے تو بتاؤ کوئی محبوب ہم سے بات کرے گا؟ فرمائے جب دنیا کی محبت میں محبوب یا دنیا کی بادشاہت کا بادشاہ ذرا سا ادھر ادھر ہونے سے بات نہیں کرتا، تو خالق کے دربار میں کھڑے ہو کر کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی داڑھی کھجا رہے ہیں، کبھی ٹوپی سیدھی کر رہے ہیں، کبھی کرتا سیدھا کر رہے ہیں، کبھی خیالات کہاں کہاں جا رہے ہیں۔ فرمایا بتاؤ وہ مالک اور محبوب ہم سے بات کرے گا؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 10 منٹ نماز پڑھو لیکن توجہ کے ساتھ پڑھو۔ ان المصلی یناجی ربہ، مصلی اپنے رب سے باتیں کرتا ہے۔ اب ایک علمی اشکال ہوتا ہے اس حدیث شریف پر، یہ علمی اشکال متقدمین میں سے کسی نے حل نہیں فرمایا، حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حل کیا۔ فرمایا یناجی تو باب مفاعلہ سے ہے، ناجا یناجی مناجات باب مفاعلہ سے ہے، اور مناجات میں جانبین چاہیے، میں آپ سے بات کروں، آپ مجھ سے بات کرو، اس کو مناجات تو کہتے ہیں نا، باب مفاعلہ ہے یہ تو دونوں طرف سے۔ تو نماز میں تو میں ہی بول رہا ہوں، اللہ کہاں بول رہا ہے؟ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مناجات کا لفظ کیوں کہا، باب مفاعلہ کیوں لائے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں، فرمایا تیرا قرآن پڑھنا یہ اللہ کا بولنا ہوا، اور تیرا اس قرآن کو سننا یہ تیرا کلام کرنا ہوا۔ فرمایا مناجات ثابت ہو گیا۔ اسی لیے تو فقہاء نے مسئلہ لکھا کہ سری نماز میں اتنے زور سے پڑھ کے تیرے کان سن لیں، یہ اسی بنیاد پر لکھا ہے، ورنہ خیالات کا نام قرات نہیں ہے۔ دل میں خیال کرتے رہو، اندر اندر میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، کانوں نے سنا ہی نہیں تو کیا خیالات، اس کو کون قرات کہتا ہے؟ فرمایا تیرا قرآن کو پڑھنا یہ رب کا بولنا ہوا، اور تیرا سننا یہ گویا کہ تیرا بات کرنا ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مناجات کہتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اسپیچ جب ایمانی پیدا ہو جاتی ہے نا، وہ رکتی نہیں ہے، پھر چاہے کوئی کتنا ہی کیوں نہ دبائے، وہ اٹھ کر کے رہتی ہے۔ آپ کوک کی بوتل کو کھولو، چاہے آپ کتنا ہی دباؤ، لیکن وہ نکل کے رہتی ہے۔ تو ابو ذر غفاری میں ایمانی اسپیڈ آ گئی، رکنے والی کہاں تھی؟ مطاف میں آ کر لا الہ الا اللہ زور زور سے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، بڑی پتائی شروع ہو گئی ان کی، بہت مارا، حضرت عباس نے بچا لیا۔ اب فرمایا اس کا قبیلہ ہمارے شام کے راستے میں آتا ہے اور یہ راستہ بند کر دے گا ہمارا۔ تو یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر یہ زہاد صحابہ میں سے، زاہدین میں سے، صوفیہ میں سے ہیں، یہ ان کی روایتیں بھی اکثر صوفیہ ہی کی روایت ہے۔ ان کی روایتوں سے بہت تصوف نکلا ہے، بہت تصوف نکلا ہے۔ ایک مرتبہ ان کے شاگرد رشید ان کو پوچھنے لگے، مسلم شریف میں ہے کہ میں اگر حضور کو دیکھ لیتا نبی علیہ السلام کو تو میں ایک سوال کرتا۔ فرمایا تیرا کون سا سوال رہ گیا ابھی؟ فرمایا میں یہ پوچھتا کہ یا رسول اللہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو حضرت ابو ذر فرماتے اس کو چپ بیٹھ، میں یہ سوال بھی کر چکا ہوں۔ فرماتے میں یہ سوال بھی کر چکا ہوں، اور نبی علیہ السلام نے مجھ کو جواب دیا تھا رأیت ربی نورا، میں نے میرے رب کو دیکھا، نور ہے۔
اب یہ ایک لمبی بحث ہے کہ وہ نور کی حقیقت کیا ہے. دوسری روایت میں ابو ذر فرماتے ہیں نور انا اراہ، میں کہاں دیکھ سکتا ہوں. ہمارے علامہ انور شاہ صاحب نے، یہ علماء کے لیے اس کو عرض کر دوں، ہمارے حضرت شاہ صاحب نے بڑی بہترین تطبیق دی. فرمایا ذات تک تو رسائی ہو نہیں سکتی، اللہ کی ذات تو وراء الورا ہے. حضرت جل مجدہ کے جلوے کو دیکھا، لیکن جلوہ بھی ایسا جلال والا تھا کہ حضرت نظر بھر کے یوں نہیں دیکھ پائے، یوں دیکھتے تھے پھر اٹھاتے تھے، یوں دیکھتے تھے پھر اٹھاتے تھے. فرمایا اسی کو فرمایا میں نے دیکھا تو صحیح لیکن مکمل نہیں دیکھا. اسی کو فرمایا وحجابہ النور، دوسری حدیث میں فرمایا وہاں نور کے پردے تھے. تو پلاسٹک کے پردے ہوتے ہیں، کپڑے کے پردے ہوتے ہیں، دیوار کے پردے ہوتے ہیں، نور کا پردہ کیسا؟ فرمایا وہی اللہ کا رعب تھا. جب نبی کا رعب ایسا تھا کہ صحابہ فرماتے ہم نظر بھر کر نہیں دیکھ سکے تو خالق کائنات کا رعب کیسا ہوگا. تو یہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ نظر بھر کر نہیں دیکھ پائے. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صوفیاء صحابہ میں سے، زہاد صحابہ میں سے. آپ کا مذہب یہ بھی تھا کہ یہ نصاب وصاب کوئی چیز نہیں، زکوٰۃ کے باب میں جو نصاب ہے نا یہ کوئی چیز نہیں. فرمایا ضرورت سے زائد ہے سب دے دو. ہاتھ میں ڈنڈا لے کر چلتے تھے، ضرورت سے زائد سب دے دو. شام گئے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے حضرت عثمان کے زمانے میں. بس یہی صبح نکل جاتے تھے، ضرورت سے ہو سب دے دو. حضرت معاویہ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا. فرمایا حضرت ابو ذر نے جو ہے لوگوں کی ناک میں دم کر رکھا ہے، یعنی لوگ عاجز آ چکے ہیں ان سے، اور پرانے صحابی ہے، میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا ان کو، آپ ان کو مدینے بلا لیں. حضرت عثمان کا خط گیا کہ آپ مدینے آ جاؤ. اب مدینے گئے تو پھر مدینہ میں یہی بات، مینا کے اندر مسائل بیان فرما رہے تھے ابو ذر غفاری. بخاری شریف میں کسی نے کہا آپ کو منع نہیں کیا ہے مسائل بیان کرنے سے؟ ابو ذر کہنے لگے یہاں چھری رکھ دو اور چلتے چلتے بھی ایک حدیث بیان کر سکتا ہوں تو بول کر جاؤں گا، لیکن میں نبی کے کلام کو نہیں چھوڑوں گا. تم یہ چاہتے ہو کہ میں چھوڑ دوں نبی کی باتیں؟ تو مدینے آئے تو پھر وہی بات. حضرت عثمان نے دیکھا کہ لوگ پریشان ہیں، جبکہ بہرحال زکوٰۃ کے جو ہیں قرآن کریم نے اصول دیے ہیں، احادیث میں بھی ہے، نصاب کا مسئلہ ہے. اصل میں حضرت کا مسئلہ یہ تھا کہ قنز اسی کو کہتے ہیں جو ضرورت سے زائد ہو، اور جمہور صحابہ کہتے تھے کہ قنز اس کو کہتے ہیں جس کی زکوٰۃ نہ دی گئی ہو، نصاب ہے اور زکوٰۃ نہیں دی گئی، اس کو قنز کہا جاتا ہے. تو حضرت عثمان نے دیکھا کہ اب ان کو منع تو کر نہیں سکتے، بہرحال ان کی اپنی رائے ہے، اپنا مسلک ہے. فرمایا ایک کام کرو، آپ دیہات میں چلے جاؤ، اس لیے کہ دیہات میں لوگوں کے پاس ہوتا بھی کچھ نہیں ہے تو آپ کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا، بس آپ دیہات میں چلے جاؤ. تو حضرت ابو ذر غفاری کو ربضہ بھیج دیا، جو مدینہ المنورہ سے قریب ہے، بہت دور بھی نہیں ہے، قریباً 20-25 کلومیٹر کچھ ہے. یہ عاجز حضرت کی قبر پر گیا ہے، حضرت ابو ذر غفاری کی قبر پر میں گیا تھا، تو ربضہ بھیج دیا ان کو. اب ربضہ جب گئے ہیں تو بس اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، زندگی وہیں گزار دی. کسی نے آپ سے پوچھا کہ حضرت آپ یہاں رہ رہے ہیں دیہات میں؟ فرمایا میرے نبی علیہ السلام نے مجھ کو کہا تھا امیر کی اطاعت کرنا ولو کان حبشیا، چاہے وہ کالا غلام ہی کیوں نہ ہو. بس عثمان نے مجھے کہا اس لیے میں یہاں زندگی گزارتا ہوں. اور فرمایا حضور نے کہا تھا ابو ذر تیرا کیا حال ہوگا جب تیری زندگی دیہات میں گزرے گی. یہ سب معجزے قولیہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک فعلی معجزہ ہوتا ہے، ایک قولی معجزہ ہوتا ہے. آئندہ کی باتوں کو بیان فرمایا، وہ قولی معجزہ ہے. اور وہیں پر حضرت کا انتقال ہو گیا، اور انتقال کے بعد جنازے کی عجیب شکل بنی. آپ کی شکل یہ بنی آپ کی، چونکہ آپ تو بالکل ایسی جگہ رہتے تھے جہاں ویرانہ تھا، 2-4 مکان تھے اور تو کوئی تھے نہیں. آپ نے اپنی وفات سے پہلے اپنی بیوی سے کہا
کہ کھانا پکا کر رکھو، میری موت کے بعد کچھ لوگ آئیں گے، وہ میری تدفین کریں گے۔ اللہ اکبر۔ کھانا پکا کر رکھا تھا، آپ کی وفات ہو گئی، آپ کی بیوی باہر نکلی، ایک جماعت جا رہی تھی اور عبداللہ ابن مسعود اس کے امیر تھے، تو کہا کہ بھائی ابو ذر کا انتقال ہو گیا ہے جو صحابی رسول ہیں، آؤ اور ذرا ان کی صلاۃ جنازہ پڑھ لو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف لائے، پیشانی پر بوسہ دیا۔ میت کو پیشانی پر بوسہ دینا جائز ہے، اپنے والد ہو، اپنا شیخ ہو، اپنا استاد ہو، اپنی ماں ہو، جن سے محبت ہے ان کی پیشانی پر ہم بڑے ہیں، بوسہ دے سکتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ اور جب وفات رسول کی بات آئی، حضرت نے اسی دن فجر کی نماز جب صحابہ پڑھ رہے تھے، حضرت نے اپنے حجرے میں پڑھ لی تھی، ہمت نہیں تھی، سخت نہیں تھی، اور یوں پردہ ہٹایا اور صحابہ کو دیکھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جیسے مان لو یہاں حضرت ہوں گے، یوں چہرہ نکال کے دیکھا ہوگا، اور انس یہ صف میں ہے۔ فرمایا میں نے کنکھیوں سے دیکھا، قریب تھا کہ جو ہم لوگ تھے جن کی نظر کنکھیوں سے جا رہی تھی، فرمایا ہم اپنی نماز توڑ دیتے خوشی کی وجہ سے کہ شاید حضرت تشریف لا رہے ہیں، لیکن حضرت مسکرائے۔ www.attableek.com The Reviver اب of محدثین Iman. بحث فرماتے ہیں کہ حضرت کو مسکراہٹ کس بات کی آئی اس آخری وقت میں؟ حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مسکراہٹ اس بات پر آئی کہ اتنے سارے صحابہ کو جب دیکھا تو دل میں خیال آیا، اللہ آیا تھا تو اکیلا تھا، جماعت میری تیار ہو چکی، تو نے بلا بھی لیا تو کوئی حرج نہیں۔ اور ہمارے حضرت شیخ معاذ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چکی کا پات یہ ہے، حضرت اپنی رائے دے رہے تھے، فرمایا چکی کا پات یہ ہے کہ محدثین کی رائے اپنی جگہ، میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جب اپنے مصلی پر ابو بکر کو دیکھا تو دل میں خیال آیا، اے اللہ تو مجھے اٹھا بھی لے تو کوئی حرج نہیں، میرا لادلہ صدیق امت کو سنبھال لے گا۔ فرمایا اس پر حضرت کو مسکراہٹ آئی۔ اب صدیق آئے کمرے میں، فرمایا حضرت آج طبیعت بہت اچھی ہے آپ کی، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں مقام سنح پر جا کر آ جاؤں جہاں دوسری بیوی آپ کی رہتی تھی۔ گئے اور اطلاع ملی چاشت زوال سے پہلے کہ حضرت کا انتقال ہو گیا، آئے تشریف لائے، پیشانی پر بوسہ دیا وغیرہ، ایک لمبی تشریح ہے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ ابھی تو طبیعت اچھی تھی اور اچانک کیا مسئلہ ہو گیا؟ اس پر ہمارے حضرت شیخ معاذ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی پیاری بات لکھی ہے، فرمایا اہل اللہ کو مرنے سے پہلے ان کے اعمال صالحہ ان کے چہرے پر انوار ڈال دیے جاتے ہیں، اللہ والوں کو، نیک لوگوں کو، مومنین کو، صالحین کو، اور فرمایا برے لوگوں پر ان کے اعمال خبیثہ ڈال دیے جاتے ہیں جس سے ان کا چہرہ منحوس معلوم ہوتا ہے، اور صالحین کے چہرے پر اللہ اعمال صالحہ کے انوار کو ڈال دیتے ہیں۔ ہم بہت سے لوگوں کے باب میں انتقال سے پہلے کہتے ہیں بہت اچھا چہرہ ہے، مرنے کے بعد بہت خوبصورت چہرہ تھا، ارے وہ ساری بیماری بھی نہ معلوم کہاں چلی گئی، وہ رخسار بھی بھر آئے تھے، یہ کیا ہے سب؟ یہ وہ انوارات ہیں۔ تو حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ جب عام مومنوں کا یہ حال ہے کہ انوار سے چہرہ منور ہوتا ہے اور وہ صحت ہی کی طرح لگتا ہے، تو پھر کیا خیال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے انوارات کا کیا کہنا؟ فرمایا ابو بکر اسی کو صحت سمجھتے تھے، وہ صحت نہیں تھی، وہ انوارات تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے میرے بھائیو، اعمال صالحہ کا اثر وفات کے وقت بھی ہوگا۔ زندگی تو ہم گزار لیتے ہیں، ہمیں کیا پتا کہ موت کس گلی میں آ جاتی ہے ہماری اور کہاں ہماری شام ہو جاتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے لکھا کہ حضرت میں چراغ شامی ہو چکا ہوں۔ جانتے ہو چراغ شامی؟ چراغ شامی کا مطلب وہ موم بتی جو جلاتے ہیں نا، چراغ، وہ جلتے جلتے صبح سے جل رہی تھی تو شام ہو گئی، یعنی پورے دن جلتی رہی، مطلب میں ضعیف ہو چکا ہوں، بڑھاپا آ چکا ہے، میری عمر ہو چکی ہے،
فرمایا غنیمت جانو کہ آپ تو شام تک بھی جلے، میں تو چراغ سحری ہوں ابھی، یعنی میری تو ابتدا ہے ابھی۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنت ہائے ہائے ہائے، حضرت تھانوی کا ملفوظ، فرمایا لوگ کہتے ہیں اللہ جنت الفردوس دے دے، فرمایا اتباع نبوی میں تو میں بھی کہہ دیتا ہوں، ورنہ میں دل میں کہتا ہوں کہ اشرف علی تو چپل نکالنے کی جگہ پر اگر جگہ مل جائے تو غنیمت ہوگا، جہاں یعنی بالکل ابتدا جہاں ہوتی ہے وہیں پر اگر جگہ مل جائے، اللہ تعالیٰ وہیں اگر جگہ دے دے جنت میں تو بھی بہت غنیمت ہوگا۔ کیا ہم اپنے کون سے اعمال ہیں کہ جنت الفردوس کا سوال کر لیں؟ اتباع نبوی میں تو ہم جنت الفردوس مانگ لیتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ من عالم کے من دانم، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اندر کیا چیز ہے اور ہم کتنے لائق ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ یہ تو سب پردے پڑے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے پردے ڈال دیے ہیں ہماری معاصیت پر، ہمارے گناہوں پر، ہماری برائیوں پر۔ اس رب کریم نے ستاری کر رکھی ہے، اسی لیے اس نے عزت سے نوازا، اسی لیے اس نے اچھے عنوان سے نوازا، اسی لیے لوگوں کا حسن ظن ہمارے باب میں قائم کر دیا۔ ورنہ اس حدیث نہیں پڑھی ہم نے، نبی کی دعا مقلب القلوب، وہ مقلب القلوب اگر رات ہی میں دل پھیر دے تو آج عزت کرنے والے کل ذلت ہی کر لیں گے، لیکن اس نے پردہ دار رکھا ہے، بہت پردہ دار رکھا ہے، بڑی ستاری فرمائی ہے اور ہمارے ظاہر کو بھی بہترین سجا دیا اور ہمارے باطن اور معاصی اور گناہوں کو بھی اس نے پردہ ڈال کر کے چھپا دیا ہے۔ تو بہرحال ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قدیم صحابہ میں سے ہیں، مہاجرین صحابہ میں سے ہیں اور زہاد صحابہ میں سے، صوفیاء کرام صحابہ میں سے ہیں۔ صحابہ پر مختلف شانیں تھیں اور یہ تمام شانیں پرتو تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب یہ ایک بہت لمبا عنوان ہے کہ نبی کا پرتو تھے صحابہ۔ اگر نبی میں اعلیٰ درجے کی صداقت تھی تو اس کا جوہر صدیق اکبر میں تھا، اور نبی میں اعلیٰ درجے کا انصاف تھا تو اس کا عکس جو ہے، اس کا سایہ جو ہے وہ عمر فاروق تھے، اور اگر نبی میں زہد تقوی اعلیٰ درجے کا تھا تو اس کا عکس ابو ذر غفاری تھے، نبی میں امانت اعلیٰ درجے کی تھی تو ابو عبیدہ بن الجراح تھے۔ تو یہ جتنے صحابہ ہیں نا، یہ صحابہ کرام براہ راست شاگرد اور طالب علم ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آپ کا عکس تھے۔ اگر نبی علیہ السلام کی سیاست حسنہ ہے تو پھر وہ سیاست حسنہ کے لیے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان پر نبی کی سیاست کا عکس پڑا تھا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا عکس تھا۔ اسی لیے حضرات علماء سے میں کہوں گا کہ تفسیر عزیزی جو ہے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں ذرا علم نشرح کی صورت کھول کر تفسیر دیکھ لینا۔ علم نشرح کی شاہ عبدالعزیز صاحب نے لکھا ہے کہ شق صدر تو نبی کا 4 مرتبہ ہوا، سینہ، اور فرمایا شرح صدر، فرمایا علم نشرح میں، اور کیسا شرح صدر ہے وہ شاہ عبدالعزیز صاحب نے سمجھایا ہے کہ ایک بہت وسیع میدان ہو، ایک طرف بادشاہ بیٹھا ہے جو قانون نافذ کر رہا ہے، ایک طرف گورنر بیٹھا ہے، ایک طرف مفتی بیٹھا ہے، ایک طرف محدث بیٹھا ہے، ایک طرف مفسر بیٹھا ہے، ایک طرف اچھی آواز والا قاری بیٹھا ہوا ہے جو اچھی آواز میں قرآن پڑھ رہا ہے۔ یہ مختلف لوگ ایک بڑے میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا یہی تمام شعبے قلب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، یہیں سے قرات بھی نکل رہی ہے، یہاں سے قانون بھی نکل رہے ہیں، یہاں سے تفسیر بھی نکل رہی ہے، یہاں سے حدیث بھی نکل رہی ہے، یہاں سے وحی بھی نکل رہی ہے۔ فرمایا اور شرح صدر اتنا تھا کہ آفتاب اور مہتاب بھی نبی کے ہاتھ میں رکھ دیا جائیں تو ایک آیت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ ایک بہترین تفسیر فرمائی علم نشرح لک صدرک کی صورت کے اندر۔ تو شق صدر اور ہے، شرح صدر اور ہے، 2 چیزیں ہیں، شق صدر اور ہے اور شرح صدر اور ہے۔ تو بہرحال ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہاد صحابہ میں سے،
میں حدیث کا ترجمہ کر دوں، انشاءاللہ دوسری مجلس میں ہم اس کی کچھ وضاحت کریں گے۔ ابو ذر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جس میں معانی اللہ نے ڈالے، الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور قرآن اس کو کہتے ہیں جس میں معانی بھی اللہ نے اور الفاظ بھی اللہ کے، اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث قدسی ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی نیک عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا ثواب عطا فرمائے گا، 10 درجہ، اور اس سے بھی زیادہ، واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اور جو برائی کرے گا، گناہ کرے گا، فرمایا اس کو ایک گناہ پر ایک ہی گناہ، 10 نہیں۔ اس کے بعد فرمایا، میں نے ہمارے استاد حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بات سنی تھی۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، واللہ عالم، انہوں نے نقل کیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، یہ بات میں نے حضرت مسیح الامت کی کتاب میں بھی پڑھی تھی، مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ یہ کاتبین جو ہے نا، وہ گناہ کو لکھنے والے، فرمایا بندہ جب گناہ کرتا ہے تو حدیث میں ہے کہ کرامن جو ہے وہ کاتبین سے کہتے ہیں کہ ابھی نہ لکھنا، ابھی نہ لکھنا، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، ہو سکتا ہے توبہ کر لے۔ تو نیکی تو فوراً لکھ دی جاتی ہے، لیکن گناہ کرتا ہے تو فوراً نہیں لکھا جاتا۔ فرمایا کرامن روکتا رہتا ہے اس کو، کاتبین کو ابھی نہ لکھنا، یہاں تک کہ جب اب یقین کا درجہ ہو جاتا ہے کہ یہ توبہ نہیں کرے گا، تب کہا جاتا ہے کہ لکھ لے۔ معلوم ہوتا ہے یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، یہ بھی حق تعالیٰ کی رحمت۔ اسی لیے بعض لوگوں نے تو یوں کہہ دیا کہ یہ جو دائیں طرف رائٹ میں نماز میں تھوکنے کو منع کیا، فرمایا کرامن کا احسان ہم پر بہت ہے کہ نیکیاں لکھتا ہے، پھر گناہ والے کو روکتا بھی رہتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا بائیں طرف تھوکو، فرمایا کہ وہ جو فرشتہ ہے نا وہ گناہ لکھنے والا ہے، اس لیے کوئی حرج نہیں، حالانکہ یہ علت نہیں ہے، لیکن بعضوں نے یہ بھی کہہ دیا۔ تو بہرحال حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات، اگر گناہ کرو گے تو بس ایک ہی لکھا جاتا ہے۔ پھر آگے فرمایا قراب الارض بھر کر اگر تم نے، یعنی پوری زمین بھر کر کے گناہ کر لیے، شرط یہ ہے کہ اگر تم نے شرک نہیں کیا، ثم لقینی ولا یشرک بی شیئا، شرک نہیں کیا، تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ فرمایا زمین کے برابر میں تجھے مغفرت عطا کر دوں گا، جتنے گناہ اتنی مغفرت۔ آگے فرمایا اگر تو ایک بالشت میری طرف آئے گا، میں ایک ہاتھ آؤں گا تیری طرف، اور اگر تو ایک ہاتھ آئے گا میں 2 ہاتھ آؤں گا، تو چل کر آئے گا میں دوڑ کر آؤں گا۔ اب اس پر جو شرح فرمائی ہے نا ہمارے اکابر دیوبند نے، حضرت تھانوی نے، حضرت شیخ زکریا نے، وہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں، تاکہ اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے اور محبت پیدا ہو۔ تذکرہ رحمت سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ جس کی رحمت کے تذکرے ہوتے ہیں نا، حاجی صاحب کوئی ہو اور کہتے ہیں حاجی صاحب بہت دیتے ہیں، حاجی صاحب بہت محبت کرتے ہیں، حاجی صاحب اتنے پیسے دیتے ہیں، تو تذکرے کے بعد ان سے محبت ہونے لگتی۔ تو اللہ کی رحمت کے تذکرے اللہ کی محبت پیدا کرنے کے ذریعے، لوگ کہتے ہیں کیوں بیان کرتے ہیں؟ ارے اسی سے اللہ کی محبت پیدا ہو، اور ہمیں اللہ کی محبت کی ضرورت ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تفسیر رازی میں لکھا ہے کہ گناہ کر کے مطمئن ہو جانا یہ بھی کفر ہے، اور گناہ کر کے مایوس ہو جانا یہ بھی کفر ہے۔ گناہ کر کے مطمئن نہ ہو جاؤ کہ بس میری کون پکڑ کرے گا، فرمایا یہ بھی کفر ہے، اور گناہ کر کے مایوسی کہ اللہ اب کیا ہوگا، میری تو مغفرت کا کوئی ذریعہ ہی نہیں، اب میرا کیا ہوگا، یہ بھی کفر ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس بھی نہ ہو اور مطمئن بھی نہ ہو، دونوں باتیں بری ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہے سچ پکی توبہ کی، اللہ کی رحمتوں کی طرف متوجہ ہونے کی، اس کو راضی کرنے کی، اس کی عبادت کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔